السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آگے دیکھیں گے اردو زبان کی تیسری کتاب سے سبق نمبر 15 ایک عرضی۔ با حضور صاحب کلکٹر بہادر ضلع بلند شہر، بدرخواست عہدہ پٹواری گیری، جناب عالی کم ترین کا باپ مسمہ دھرم نارائن، جس نے 20 سال تک پٹواری گیری کی خدمت نیک نامی کے ساتھ انجام دی تھی۔ 5 سال کا عرصہ گزرا کہ وہ قضائے الہی سے فوت ہو گیا۔ اس وقت فدوی مدرسے میں تعلیم پا رہا تھا۔ اتنی عمر اور لیاقت نہ رکھتا تھا کہ اپنے باپ کی خدمت کو کافی طور سے انجام کر سکتا، اس لیے حاکموں کے حضور میں اپنی پرورش کی درخواست کرنا فضول سمجھا، لیکن امسال فدوی نے مڈل کلاس کا امتحان پاس کیا اور اسی وقت سے پیمائش، نقشہ کشی اور کاغذات پٹواری کے مرتب کرنے کا طریقہ اپنے رشتہ دار سے، جو اس کام میں بخوبی ہوشیار ہے، سیکھتا رہا اور اس بات کا منتظر تھا کہ کسی مناسب موقع پر حضور میں درخواست اپنی پیش کرے۔ اب دریافت ہوا ہے کہ موضع جلال پور اور جھاجر کے پٹواری کا عہدہ خالی ہوا ہے، اس لیے کمترین نہایت ادب کے ساتھ التماس کرتا ہے کہ جس وقت موضع مذکور کے لیے پٹواری تجویز کیا جائے تو فدوی کے خاندانی استحقاق پر اور نیز اس کی ناچیز لیاقت پر، جو صندوق کے ملاحظہ سے ظاہر ہوگی، توجہ فرمائی جائے۔ فقط 20 مارچ 1895 عرض گزار فدوی کیشو رام پسر دھرم نارائن، متوفی، پٹواری، موضع داتا نگر، تحصیل خواجہ۔ یاد کیجیے ہجے اور معنی۔ کم ترین یعنی کم درجے والا، عرصہ یعنی ٹائم، قضا چھوٹ جانا، فوت یعنی ڈیڈ ہو جانا، فدوی یعنی دیا گیا، کافی یعنی کافی کا مطلب آپ سمجھتے ہو، فضول یعنی بیکار، امسال یعنی اسی سال، مرتب ترتیب دینا یعنی کچھ چیز کی تیاری کرنا، منتظر یعنی انتظار کرنا، التماس یعنی گزارش کرنا، مذکور جو پہلے ذکر کیا گیا تھا، استحقاق یعنی کسی چیز پر حق رکھنا، ملاحظہ دھیان دینا، متوفی یعنی جس کی فوت ہو چکی ہے۔ آگے دیکھیے سبق نمبر 16 پھر کوشش کرو۔ ذہن اور حافظہ دماغی قوتیں ہیں۔ بعض دماغ قدرت نے ایسے بنائے ہیں کہ ان میں یہ قوتیں تیز ہوتی ہیں اور
بعض میں مدھم، جس کا ذہن تیز ہوتا ہے وہ بات کو جھٹ پٹ سمجھ سکتا ہے، جس کا حافظہ قوی یعنی میموری پاور، حافظہ قوی ہوتا ہے وہ فوراً یاد کر لیتا ہے اور دیر تک یاد رکھ سکتا ہے۔ ذہن و حافظہ کی خوبی ایک خودداد نعمت ہے، مگر جب تک کہ انسان اس نعمت کا شکر ادا نہیں کرتا کوئی فائدہ اس سے حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کا شکر محنت اور کوشش ہے۔ دیکھو، ایک چالاک گھوڑا 1 میل کا سفر بھی طے نہیں کرتا جب تک تھان پر بندھا ہے۔ ایک عمدہ پرزوں کی گھڑی ہرگز وقت نہیں بتاتی جب تک کوکی نہیں جاتی۔ ایک تیز رو کشتی دریا کے کنارے کبھی نہیں پہنچتی جب تک اپنے مقام سے حرکت نہیں کرتی۔ یہی حال ذہن اور حافظے کا ہے۔ وہ کیسا ہی اچھا ہو مگر بدون کوشش اور محنت کے کچھ سود مد نہیں۔ ایک معمولی ذہن اور حافظے کا آدمی اگر پورے طور سے برابر کوشش کیے جائے تو ترقی کے دوڑ میں اچھے ذہن اور حافظے والوں سے پیچھے نہیں رہتا۔ لیکن بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جن کو خدا نے اچھا ذہن اور حافظہ عطا کیا ہے وہ اکثر اپنی تیزی کے غرور میں کافی محنت اور پوری کوشش نہیں کرتے، اسی سبب سے وہ مات کھا جاتے ہیں۔ مگر جو محنت ہی کو راحت سمجھتے ہیں اور اپنے کام کی دھن میں لگے رہتے ہیں وہ کیسے ہی غبی ہو پھر بھی بازی جیت لیتے ہیں۔ آؤ ایک صحیح قصہ سنائیں جس کو پڑھ کر تم خود سمجھ لوگے کہ کوشش کے ذریعے سے ایک غبی لڑکا اپنے مدرسے میں کیوں کر نامور ہو گیا۔ وہ قصہ یہ ہے، کسی قصبے کے مدرسے میں ایک لڑکا تھا، نہایتی غبی، نہایتی کند ذہن، دونوں کا مطلب وہی ہے، غبی یعنی جو کند ذہن جس کا رہتا، کند ذہن جس کو آموختہ کبھی یاد نہیں رہتا، آموختہ یعنی سبق۔ وہ عادت خصلت کا برا نہ تھا، کھلاڑی اور شریر بھی نہ تھا، بدشوق بھی نہ تھا، البتہ اپنے ذہن اور حافظے کی کمی پورا کرنے کا طریقہ نہیں جانتا تھا۔ اسی سبب سے وہ نہایت رنجیدہ اور بے دل رہتا تھا۔ شاید ہی کوئی روز ایسا ہوتا ہو کہ اس کو استاد کی ناراضی سے شرمندہ ہونا پڑتا ہو۔ یہ ایک ایسی ذلت تھی کہ وہ اپنے ہم جماعت لڑکوں سے بھی ہر وقت چھپتا تھا، یہاں تک کہ اس کو کھیل کے گھنٹے میں اور لڑکوں کی سی خوشی اور دل لگی ہرگز نصیب نہیں ہوتی تھی۔ روز بروز اس کی ناامیدی بڑھتی جاتی تھی اور وہ اکثر یوں خیال کرتا تھا کہ غالباً خدا نے مجھ کو لکھنے پڑھنے کے واسطے پیدا نہیں کیا۔ ایک روز صبح سویرے مکتب یعنی کلاس روم میں حاضر ہوا
اگرچہ اس کے حق میں یہ صبح سب سے زیادہ سخت اور ہولناک تھی، مگر خدا کی مرضی یوں تھی کہ یہی صبح اس کی خوش نصیبی کی پہلی صبح ہو گئی۔ آج اس کو آمیختہ بالکل یاد نہ تھا۔ استاد نے جتنے سوال کیے ان میں سے ایک کا بھی صحیح جواب نہ دے سکا۔ جب کام ختم ہوا تو استاد نے معمول سے زیادہ غیرت دلائی اور صاف کہہ دیا کہ تم خوب کوشش نہ کرو گے تو مجھ کو اندیشہ ہے کہ تم دنیا میں کسی قابل نہ بن سکو گے۔ وہ لڑکا یہ باتیں سن کر نہایت غم زدہ سا ایک طرف جا بیٹھا اور اوپری دل سے اس کو بھولے ہوئے سبق کو پھر دیکھنے لگا، کیونکہ اس کے دل پر سخت صدمہ تھا۔ تمام بدن پسینے پسینے ہو رہا تھا۔ نہایت مایوس ہو کر اپنے ساتھی سے جو اس کے قریب بیٹھا تھا چپکے چپکے کہنے لگا، کیا کوشش کروں، مجھ کو یاد تو رہتا ہی نہیں، شاید پڑھنا میرے مقصود میں نہیں۔ اس کے ہم سبق نے کہا، بھائی جان، یاد نہیں رہتا تو کچھ مذائقہ نہیں، کوشش کرو اور پھر کرو، مگر خدا کے واسطے ہمت نہ ہارو۔ لڑکے نے جواب دیا، صاحب کوشش تو کرتا ہوں مگر سب اکارت ہو جاتی ہیں۔ اب اس کے سوا کوئی صورت نظر نہیں آتی کہ پڑھنا چھوڑ دوں۔ اس کے نیک دل ہم سبق نے پھر نرمی اور مہربانی سے کہا، اے عزیز، جو ہو سو ہو، ایک بار تو اور کوشش کر دیکھ۔ اگرچہ اس غبی لڑکے کا دل ٹوٹ گیا تھا، مگر مہربان ہم نشین کی اس صدا نے کہ پھر کوشش کرو اس کا ڈھارس بندھایا۔ اب وہ ایک بار اور کوشش کرنے پر مستعد ہو گیا۔ رفتہ رفتہ اس نے معمول کیا کہ الفاظ اور فقرے ذہن نشین ہونے لگے۔ پھر تو اس کی ہمت بڑھ گئی اور تھوڑی دیر میں سارا سبق ضبط کر لیا۔ وہ اس کامیابی سے ایسا بشاش ہوا کہ گویا اس نے ایک بڑا بھاری خزانہ پا لیا، اور اس کو زیادہ خوشی اس بات کی تھی کہ وہ آئندہ بھی اپنے ہر ایک سبق کو اسی طرح جی لگا کر کوشش کرے گا تو یاد کر سکے گا۔ وہ جلدی سے اٹھا اور بہت ادب کے ساتھ استاد کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ استاد اب کیا چاہتے ہو؟ لڑکا، جناب، میں چاہتا ہوں کہ مہربانی فرما کر میرا سبق پھر سن لیجیے۔ استاد، تم کس برتے پر درخواست کرتے ہو؟ آدھا گھنٹہ بھی تو نہیں گزرا کہ تم سنانے کھڑے ہوئے تھے مگر ایک لفظ بھی نہ سنا سکے۔ لڑکا، بے شک جناب، اس وقت مجھ کو یاد نہ تھا، مگر اب خدا کے فضل سے میں اچھی طرح سنا سکتا ہوں، اور امید ہے کہ آپ جو کچھ دریافت فرمائیں گے اس کا ٹھیک جواب دے سکوں گا۔ استاد، خیر سناؤ۔ لڑکے نے تمام سبق اس سرے سے اس سرے تک فر سنا دیا اور سب ٹھیک سنایا، نہ کچھ بھولا نہ کہیں رکا۔ جو بات پوچھی گئی اس کا معقول جواب دیا۔ استاد نے بہت خوشی ظاہر کی اور کہا کہ اگر اسی طرح آئندہ بھی کوشش کرو گے تو میں امید کرتا ہوں کہ تم ایک لائق طالب علم بن جاؤ گے۔ پھر تو اس کا یہ حال ہو گیا کہ مدرسے میں کوئی لڑکا ایسا نہ تھا جو اس سے بہتر سبق یاد کر کے لاتا ہو۔ یاد کیجیے ہجے اور معنی۔ ذہن یعنی دماغ، حافظہ یاد کرنے کی قوت، میموری پاور، خداد یعنی خدا کی دی ہوئی، تیز و رو یعنی تیز چلنے والا، عطا دیا ہوا، غبی یعنی کند ذہن غبی دونوں ایک ہی مطلب ہے، ذلت یعنی
رسوائی، ہولناک یعنی خطرناک، مایوس مایوس ہونا، مقسوم یعنی قسمت میں لکھا ہوا، مضائقہ کوئی حرج نہیں، ہم نشین یعنی کلاس میٹ، صدا یعنی پکار، مستعد یعنی تیار ہو جانا، الفاظ یعنی ورڈز، ذہن نشین یاد کر لینا، ازبر بالکل، بشاش خوشی، فضل یعنی دیا ہوا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔